یا نشان 1400 برس گزرنے کے بعد اب تک اسی طرح لگے ہوئے ہیں ہر کتاب میں، ہر عالم کی زبان پر۔ سوال یہ ہے کہ ان دو سوالوں کا جواب کوئی فرقہ، کوئی عالم، کوئی کتاب کیوں نہیں دے رہی ہے؟ بس اسی پہ تقریر کریں گے ہم آج۔ بھئی پوری سیرت آپ کی سنی ہوئی ہے، پیغمبر کی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں کہ جتنے یہاں بیٹھے ہوں اور ان کو معلوم نہ ہو۔ اور وہ کون سا شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی، وہابی جو بھی ہے، کون ہے جو یہ کہے گا پیغمبر کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے؟ کون سی نئی بات کوئی عالم آ کے بتا دے گا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بات ہم نے پیغمبر کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا تو ہم اسے مسلمان ہی نہیں مانیں گے۔ اس لیے کہ جب آپ اپنے پیغمبر کی لائف کے گوشے نہیں جانتے تو پھر آپ جانتے کیا ہیں؟ اللہ میاں کی تو کوئی لائف ہے نہیں کہ اس پہ کام کیا جائے۔ کہیں آپ نے پڑھا ہے حیات محمد تو سب نے لکھا، کیا کسی نے حیات اللہ بھی لکھا ہے؟ یہ تو مذاق کی بات ہوگی نا کہ اللہ کی لائف بیان کی جائے۔ اس کے لیے تو کہتے ہیں ہائی، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ بتانا کہ کب سے ہے، کب نہیں تھا، کہ کہا جائے کہ کب سے ہے، تو اس کی لائف کیا لکھی جائے گی؟ لائف تو انسان کی ہوتی، مخلوق کی ہوتی، خالق کی نہیں ہوتی۔ لائف تو پیغمبر کی لکھی جائے گی، زندگی تو پیغمبر کی لکھی جائے گی، سوانح حیات تو پیغمبر کی لکھی گئی۔ لیکن دنیا میں جتنی سوانح حیات لکھی گئی ہیں، پیغمبر کی لکھی گئی ہوں، انبیاء کی لکھی گئی ہوں، اوصیاء کی، اولیاء کی، شعراء کی، ادیبوں کی، محدثین کی، مورخین کی، فلسفیوں کی، کافروں کی، مومنوں کی، مشرکوں کی، کسی بھی ملک کے بڑے لوگوں کی، رہنماؤں کی، سیاستدانوں کی، دو باتیں اگر کتاب میں نہیں ہے تو وہ لائف نہیں ہے۔ کتاب شروع ہوتی ہے فلاں سن میں پیدا ہوئے، فلاں تاریخ کو ولادت ہوئی، جب کتاب ختم ہوئی تو مؤلف نے لکھا اور فلاں دن انتقال ہو گیا، دن یہ تھا، تاریخ یہ تھی، مہینہ یہ، سن یہ۔ اس طرح ذرا پیغمبر کی کسی کتاب میں دکھائیے، کوئی کتاب کل لائیے گا ڈھونڈ کے اور مجھے دکھا دیجیے گا، کسی بھی فرقے کے عالم کی کتاب لائیے گا اور پہلی سطر یہ دکھا دیجیے کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، مہینہ یہ تھا، دن یہ تھا، سن یہ تھا، اور آخر صفحے پہ یہ دکھا دیجیے گا کہ جس دن وفات ہوئی، وصال ہوا، جو بھی کہہ لیجیے، انتقال، وفات، وصال، اور ایک لفظ ہم دے رہے ہیں شہادت۔ نہ ہو شہادت کچھ اور لکھا ہو، وصال لکھا ہو، لیکن کم از کم یہ تو لکھا ہو دن کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی۔ زیادہ سے زیادہ آپ ولادت کا سن دکھا دیں گے، وفات کا سن دکھا دیں گے، آپ کہیں گے ہاں بھائی ایک عام الفیل جو سن چل رہا تھا وہی لکھا جائے گا۔ پیغمبر جب پیدا ہوئے ہجری سال تو تھا نا، یا تو سن تھا عیسیٰ والا، عیسوی سن تھا، عربوں میں عام الفیل تھا۔ عام الفیل مطلب یہ کہ جب ہاتھی آئے عرب میں، عربوں کے ہاں سن کا تعین ایسے ہوتا تھا کہ جب کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا تھا عرب میں تو سن وہاں سے شروع کرتے تھے، وہ سن اس وقت تک چلے گا جب تک اس سے بڑا واقعہ نہ ہو جائے۔ عربوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، پہلی بار مکے والوں نے ہاتھی دیکھے،
جو سن کا نام رکھا وہ برس جب ہاتھی دیکھے، ہاتھی دیکھنے کا پہلا سال، ہاتھی دیکھنے کا دوسرا سال، ہاتھی دیکھنے کا تیسرا سال، اب جب تک پیغمبر کی بعثت نہ ہو گئی ہاتھیوں کا برس چلتا رہا، یعنی عربوں کی نظر میں سپر طاقت ہاتھی تھا۔ جب پیغمبر آ گئے اعلان نبوت تو پھر بعثت کا سال چلا، جب بعثت کا سال ختم ہوا تو ہجرت کا سال چلا، اب تک وہی چل رہا ہے، اس لیے کہ ہجرت سے بڑا واقعہ آج تک ہوا ہی نہیں، اس لیے سن نہیں بدلا۔ آغاز اسلام، سب مسلمان ہوئے، اسلام سے متعارف ہوئے، اس لیے ہجری والا سال، جس سال ہاتھی آئے اسی سال پیغمبر پیدا ہوئے۔ تو عربوں کو یاد رہا، ہاں وہ سال جس سال ہم نے ہاتھی دیکھا اسی سال پیدا ہوئے محمد۔ چلیے سن مل گیا، مہینہ، اب مہینے تو ظاہر ہے کہ کہاں سے لائیں، ربیع الاول رکھ لیجئے، چونکہ ہجرت بھی ربیع الاول میں ہوئی تو ربیع الاول یاد رہا تو ان کا ربیع الاول ہوگا، چلیے ہوگا۔ اب دن بتائیے، دن کون سا تھا کہ یہ نہیں پتا، تاریخ بتائیے ربیع الاول کی کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ دیکھیے مورخین لکھتے ہیں، کہتے ہیں یکم کو بھی ہوئے، کچھ مورخین کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ مورخین کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں 15 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں 29 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اب تو مہینہ ختم ہو رہا ہے، ربیع الاول تو ختم ہو رہا ہے، اب 29 پہ تو رک جائیے، 30 نہ کر دیجیے گا، نہیں تو پتا چلے کہ 29 کا چاند ہو گیا تھا اس سال۔ بھائی یہ ہیں تو سب مسلمان اور سب کے ہیں پیغمبر، یہ ایک تاریخ پر کیوں نہیں متفق ہو گئے؟ یہاں کون سا اختلاف ہو گیا؟ خلافت کا مسئلہ آ گیا، یہاں کاہے کے لیے مورخین میں لڑائیاں ہو گئیں، ایک تاریخ طے کر لیتے، شیعہ کچھ کہہ رہے ہیں، سنی کچھ کہہ رہے ہیں، اہل حدیث کچھ کہہ رہے ہیں، بریلوی کچھ، فلاں تاریخ فلاں تاریخ، بھئی ایک تاریخ کیوں نہیں ہے؟ اچھا 1400 برس پہلے، 1000 برس پہلے اتنے ذرائع نہیں تھے، اب طے کر لیجئے، اب ریسرچ کر لیجئے، اب سب متفق ہو جائیں۔ علامہ اقبال کی 100 سالہ تقریب کا آغاز ہوا اسلام آباد سے، گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ پورے پاکستان میں ہی نہیں پورے ورلڈ میں اقبال کے پیدا ہونے کے 100 سال منائے جائیں گے۔ جب کمیٹی نے آغاز کیا تو گورنمنٹ نے یہ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب 100 سالہ منائیں تو اس دن ہم پورے پاکستان میں چھٹی کریں اور پھر یہ طے کر دیں کہ یہ چھٹی ہوا کرے گی۔ تو تمام دانشور، ادیب، شعراء، پاکستان کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی کمیٹی سے حکومت نے پوچھا اقبال کس دن پیدا ہوئے تھے؟ ان کا سب مختلف کتابوں میں مختلف باتیں لکھی ہیں، مہینہ تو نومبر تھا، کسی نے 10 نومبر لکھا، کسی نے 9، کسی نے 11، کسی نے 8، کسی نے 7۔ کا ابھی 100 سال ہوئے نہیں اقبال کو، یہ اختلاف کیوں ہے؟ جس کے جو سمجھ میں آیا، جس کو جو تاریخ ملی، جس سے جو سنا
جو راوی تھا بیان کرنے والا، کچھ نے خاندان سے لیا، کچھ نے دوستوں سے لیا، کچھ نے باہر والوں سے، کچھ نے گھر والوں سے، اس لیے اختلاف ہو گیا۔ اگر ایک راوی سے لے لیتے تو پتہ چلتا کہ بھئی اقبال کے بیٹے سے پوچھ لیتے، اولاد سے پوچھ لیتے، بیٹی سے پوچھ لیتے، پوتے سے پوچھ لیتے تو تاریخ صحیح ہوتی۔ مختلف راویوں سے تاریخ لی، اس لیے یہ غلط ہو گئی۔ گورنمنٹ نے کہا بھئی چھٹی کس دن دیں، 7 کو، 8 کو، 9 کو، 10 کو، 11 کو، طے کیجئے۔ بانی پاکستان ہے، اہم شخصیت ہے پاکستان کی، اس لیے آپ لوگ بیٹھ کے طے کیجئے کہ اچھا صاحب ریسرچ شروع کرتے ہیں، کیسے کریں، کیا کریں، تمام کتابوں کو جمع کر لیں، راویوں کو دیکھیں کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون مستند ہے۔ ہوتے ہوتے ان کا یہ سب چھوڑیے، ایسا کیجئے، اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے، یہ پتہ لگائیے کس ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے، اس ہاسپٹل کا پرانا ریکارڈ ہوگا، جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے کارڈ جمع رہتے ہیں، اس سن کا ریکارڈ نکال لیجئے، ہر مہینہ دیکھیے کہ کس مہینے میں کتنے بچے پیدا ہوئے، نومبر کا ریکارڈ دیکھ لیجئے، محمد اقبال، باپ کا نام لکھا ہوگا کہ یہ بیٹا فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، ہاسپٹل والے غلط تاریخ نہیں لکھیں گے، اس تاریخ کو جتنے بچے پیدا ہوئے ہوں گے ان کی تعداد ہوگی۔ سرٹیفکیٹ نکالا گیا سیالکوٹ کے ہاسپٹل سے، سب نے کہا بھائی اس کے اوپر 9 نومبر لکھی ہے، گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے 9 نومبر کو چھٹی دیں گے، اب طے کر دیجئے کہ اقبال 9 نومبر کو پیدا ہوئے تھے۔ لاکھوں روپیہ لگا اقبال کی ولادت کی تاریخ تلاش کرنے میں۔ اقبال نے چھوٹا سا ملک پاکستان بنایا تو ولادت کی تاریخ کی حکومت کو اتنی فکر ہو گئی، جس نے اسلام بنایا اس کی ولادت کی تاریخ کی فکر نہیں ہے۔ کمیٹی بنا دیجئے، راویوں کے نام جمع کر لیجئے، فہرست بنا دیجئے، علماء کو بٹھا دیجئے ہر فرقے کے اور کہیے ایک تاریخ طے کر لو، تو اسی دن چھٹی ہوا کرے گی۔ یہ تو ہندوستان کی تاریخ ہے 12 ربیع الاول، پہلے اس کا نام تھا 12 وفات، اب نام ہو گیا عید میلاد النبی۔ نام کیوں بدلا؟ پہلے یہ طے تھا کہ 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ ہے، نیا ملک بنا تو وفات کا لفظ غائب ہو گیا اور ولادت کا ہو گیا، تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ 12 ولادت ہے یا وفات ہے، آپ منا کیا رہے ہیں؟ جلوس وفات کا نکل رہا ہے یا ولادت کا؟ تب عید میلاد النبی، میلاد کے معنی ہے پیدا ہونا، مولود، آمد، اس تاریخ پر پیدا ہوئے۔ انڈیا میں سب کہتے تھے کہ اس دن وفات ہوئی، تو یہ 12 تاریخ کیا کہنے کے اصل میں یہی تاریخ ولادت کی اور یہی وفات کی۔ اگر یہی تاریخ دونوں ہیں، اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن وفات ہوئی، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی مسلمانوں کی کہ اس تاریخ کو آپ نے ولادت سے منسوب کر دیا اور وفات ہٹا دی۔ وفات کیوں نہیں منا رہے؟ تو پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا عید میلاد النبی آپ نے منایا کیوں؟ یہ آپ نے کرسمس کی نقل میں منایا، تو آپ وفات نہیں منانا چاہتے، ولادت منانا چاہتے ہیں، تو اس سے تو یہ ثابت ہوا وفات ہوئی نہیں، پیغمبر زندہ ہیں۔ پھر اب یہ نہ کہیے گا مردہ ہیں، اس لیے کہ وفات تو آپ مناتے ہی نہیں۔ ہمارے بچوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں کہ پیغمبر کی وفات کب ہوئی۔ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے نا اور اتنے کان کھڑے کھڑے کر کے سن رہے ہیں، آپ اپنے کو ذرا الگ رکھیے اور اپنی 28 بھی الگ رکھیے، 28 سفر۔ میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، آپ کا شمار اس میں نہیں، آپ ہیں کافر، آپ کی بات کوئی نہیں سنتا، آپ
آپ کی بات کوئی نہیں مانتا. اگر ماننے والی ہوتی تو 1400 برس میں شیعوں کی تاریخ سب نے مان لی ہوتی. آپ کی تاریخ کوئی نہیں مان رہا کہ 28 کو وفات ہوئی. آپ بیٹھے شاگردیز میں منا رہے ہیں اکیلے. یہ آپ کی حرکتیں ہیں. ہم عالم اسلام سے پوچھ رہے ہیں اگر آپ کی تاریخ 28 صحیح ہے تو پورا عالم اسلام یہاں تعزیت کرنے آج کی شب کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ آپ کی تاریخ کو وہ نہیں مان رہے کہ 28 کو وفات ہوئی. کوئی نہیں لکھتا. ربیع الاول لکھ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں سفر میں ہوئی. اتنا فاصلہ کیسے ہو گیا؟ 28 سفر, 29 30 اور پھر 12 دن ربیع الاول کے. یہ 14 دن کا فرق کیسے ہے آپ میں اور تمام مسلمانوں میں؟ یہ مسلمان آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ ان سے پوچھئے. میں تو یہ کہا کرتا ہوں نا, ہمیشہ کہتا ہوں جب میرے پاس شیعہ لڑکوں کے فون آتے ہیں, فلاں وہ یہ پوچھ رہے تھے. میں نے کہا ساری زندگی تم سے وہ پوچھتے رہیں گے, تم ان سے کچھ نہیں پوچھو گے. تمہیں کیا شوق ہے کہ تم سے پوچھا جائے؟ تم کب پوچھنا شروع کرو گے؟ وہ دن کب آئے گا؟ یا ہر شیعہ یہ چاہتا ہے کہ سلونی بن کے بیٹھ جائے, ہم سے پوچھتے رہو ہم بتاتے رہیں. چھوڑو, سلونی مولا نے کہا تھا, اب تم ان سے پوچھو. اب وہ دن آ گئے ہیں. صاحب وہ نماز کے لیے اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں ملا کے کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جواب دینے کی کیا ضرورت ہے, ان سے پوچھو تم الگ الگ کیوں پڑھتے ہو. یہ اسکولوں میں, آفسوں میں, کالجوں میں یہ بحثیں آج کل چل رہی ہیں. بھائی وہ مولا علی کی خلافت پہ جھگڑا آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ آپ پہلا کیوں مانتے ہیں؟ بھائی کیوں تم سوال کا جواب دے رہے ہو؟ تم ان سے یہ پوچھو کہ کیا علی کی خلافت پہ اختلاف ہوا؟ بھائی علی کی خلافت پہ تو ایک فرقہ بنا نا جسے شیعہ کہتے ہیں, جو کافر ہیں, ان کو الگ کر دیجئے. وہ 72 کیوں بنے؟ وہ تو علی کو چوتھا مان رہے ہیں. بھئی یہ باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. کیوں نہیں پوچھی جا رہی ہیں؟ یہ 72 فرقے کس بات پہ بنے ہوئے ہیں؟ یہ سب میں یہ کیوں اختلاف ہے کہ پیغمبر کب پیدا ہوئے اور کب وفات ہوئی؟ تو کہیے نا ذات پیغمبر پہ اختلاف ہے, علی کو کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ قرآن پہ اختلاف ہے, اللہ پہ اختلاف ہے. نعرہ یہ لگتا ہے سب کا اللہ ایک. ذرا سیاست کی گورکھ دھندا گیری تو دیکھیے. سب شیعہ سنی مل کے نعرہ لگاتے ہیں, ارے بھائی اللہ سب کا ایک, قرآن سب کا ایک, پیغمبر سب کا ایک. اب کیوں رک گئے؟ یہاں پہ شیعہ بھی کہہ رہے ہیں اور سنی بھی, دونوں مل کے کیوں نہیں کہتے علی بھی ایک؟ یہاں شیعہ بھی چپ ہو گئے, یہاں سنی بھی چپ ہو گئے. یہ کیا حرکتیں ہیں؟ میں الٹ رہا ہوں تھیوری. علی سب کے, علی پہ سب ایک, اختلاف ہے اللہ پہ, قرآن پہ, پیغمبر پہ. سب کا اللہ الگ, سب کا قرآن الگ, سب کا پیغمبر الگ, سب کا علی ایک. نمبرنگ کی بات مت کیجیے, ہر فرقے میں علی ہیں, چوتھے ہوں یا پہلے ہوں یا خدا ہوں, تو اختلاف تو ہے. کوئی کہہ رہا ہے اللہ ادھر آسمان پہ عرش پہ ہے, کوئی کہہ رہا نہیں علی اللہ. سب کے الگ الگ اللہ ہیں. جب 72 اللہ ہیں تو ایک نصیریوں کا اللہ کیوں کھل رہا ہے؟ اس میں کیا پریشانی ہے؟ سب کے اللہ الگ ہیں, سب اپنا تصور الگ پیش کر رہے ہیں. پڑھ کے دیکھ لیجئے کتابیں. کوئی کہتا ہے اللہ دکھائی دے گا, کوئی کہتا ہے نہیں دکھائی دے گا. کوئی کہہ رہا ہے ایسا دکھائی دے گا کہ چہرہ لکھا ہوا ہے, سنہرے گولڈن بال ہوں گے, گھونگریالے, سونے کی کرسی ہوگی, اس پہ آ کے بیٹھے گا, عرش چرچرائے گا اس کے وزن سے, ادھر ادھر کا گوشت کرسی سے لٹکتا ہوگا. جہنم کہے گا اور, اللہ کہے گا ختم.
जहन्नम कहेगा और, तो अल्लाह अपनी टांग जहन्नम में डाल देगा। ये भी तो एक अल्लाह है गोल्डन बालों वाला। तो अल्लाह कहाँ एक है? किसी का कुर्सी पे बैठा है, किसी का अर्श पे बैठा है। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं शब जुमा खाने काबा की छत पे उतरता है। एक वो भी अल्लाह है जो छतों पे कूद रहा है। तो अल्लाह तो सबके अलग अलग हैं भाई। कहाँ अल्लाह एक है? कौन सा अल्लाह एक है? 72 है अल्लाह। अब एक मौलाई लोग हैं, मलंग लोग हैं, कह रहे हैं अली अल्लाह, तो इसमें क्या लड़ाई की बात? 72 बना लिए, 73वां खुदा उनको नहीं बनाने दे रहे हैं। बनाने दीजिए, जब सबने अपने अपने अल्लाह बनाए हुए तो मलंगों को भी बनाने दीजिए, लड़ाई की क्या बात? कुरान पे इख्तिलाफ, कुरान पे इख्तिलाफ, आयात पे इख्तिलाफ, सूरों के नाम पे इख्तिलाफ, पारों पे इख्तिलाफ, मानी पे इख्तिलाफ, तफसीर पे इख्तिलाफ। हर फिरके का कुरान अलग, हर फिरके का कुरान अलग। अब पैगंबर पे आ जाइए, कोई कह रहा है नूर, कोई कह रहा है खाक, कोई कह रहा है इस तारीख को गए, बद्र यूं हुई, कोई कह रहा है ओहद यूं हुई, कोई कह रहा है खैबर हुई नहीं, कोई कह रहा है खंदक हुई नहीं, कोई कह रहा है फतेह मक्का पे इस्लाम खत्म हो गया, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। पैगंबर पे भी इख्तिलाफ, तो फिर विलादत पे भी इख्तिलाफ, फिर वफात पे भी इख्तिलाफ। एक कहाँ, कोई फिरका मुत्तफिक नहीं है, कोई नहीं बता रहा कि सही विलादत की तारीख क्या है। अगर सही होती तो 2 छुट्टियां हो रही होती पैगंबर के नाम की, एक विलादत की छुट्टी, एक वफात की छुट्टी। और देखिए कितने बेहिस हैं मुसलमान, कितने बेहिस हैं मुसलमान। कब से मैं सुन रहा हूं इस पाकिस्तान में कि अगर मुतालबा होता है तो ये होता है हुकूमत से, हजरत अबू बकर के वफात की छुट्टी दीजिए, हजरत उमर के वफात की छुट्टी दीजिए, हजरत उस्मान के वफात की छुट्टी दीजिए। किसी कमबख्त मुसलमान ने अब तक नहीं कहा कि पैगंबर की विलादत और वफात की भी छुट्टी दीजिए। ये मुसलमान हैं जिन्हें खुलफा का बड़ा ख्याल है, पैगंबर का कोई ख्याल नहीं, और कह रहे हैं हम मुसलमान हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जहां जिक्र होगा मोहम्मद से जिक्र नहीं शुरू होगा, कहीं और से जिक्र शुरू होगा। हम मुसलमान हैं। करोड़ों डॉलर आ गए, चैनल पे चैनल खुल रहे हैं। हमने तो नहीं सुना कि कोई चैनल मोहम्मद के नाम का खुला है कि सुबह से शाम तक मोहम्मद की ज़बाने हयात बयान होगी। इस्लाम उन्होंने दिया, कलमा उन्होंने पढ़वाया, उनका सदका खा रहे हैं, इस्लामी मुल्क पे मुल्क बनाए चले जा रहे हैं, इस्लाम के नाम पे डॉलर्स ले रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं, खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। पैगंबर के लिए कोई काम नहीं हो रहा। मुसलमान है, हुकूमतें मुसलमान हैं, हम तो मुसलमान हैं साहब, पैगंबर को मानते हैं, और कमेटी भी बनी हुई है खत्मे नबूवत। नबूवत के बाद हम कोई नबी भी नहीं मानते, और उनकी परवरिश भी हो रही है जो एक और नबी बनाए बैठे हैं। तो समझ रहे हैं, 2 रंगियां जमाने की समझ रहे हैं। मेरी तकरीर का मौजू समझ में आ रहा है या नहीं? मैं फिक्र दे रहा हूं सोचने के लिए। ये रात पैगंबर की रात है, ये रात साल में एक बार आती है, आपके लिए एक बार आई है। अब अभी देखिएगा 12 रबीउल अव्वल, पूरा हफ्ता 12 दिन पूरे मुल्क में झंडे निकलेंगे, लेकिन नबी की बात नहीं होगी। हर टीवी से, हर जलसे में, हर मस्जिद से सहाबा की बातें होंगी, मोहम्मद की बातें नहीं होंगी। 50 बरस से मैं यही देख रहा हूँ। नाम होता है ईद मिलादुन नबी, जिक्र होता है कुछ और लोगों का, मरवान का, अब्दुल मलिक का, सलाउद्दीन अय्यूबी का, तारिक बिन ज़ियाद का, फला 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 फला, और पैगंबर का कोई जिक्र नहीं होता। अगर जिक्र हो रहा होता तो बच्चों को मालूम होता किस दिन पैदा हुए। तो कोई ये मुतालबा मुसलमान फिरका ये क्यों नहीं करता हुकूमत से कि कमेटी बनाओ,
तमाम फिरके के उलमा को बिठा के ये तय करवाओ तमाम तारीखी किताबों से कि पैगंबर की विलादत की एक तारीख सारे फिरकों के पास होना चाहिए और वफात की एक तारीख होना चाहिए। जब हसाई हो रही है ईसाइयों और यहूदियों में, जो कौम अपने पैगंबर की विलादत और वफात नहीं जानती वो कौम किस काम की है? क्या फक्र कर रहे हैं यहूदियों और ईसाइयों के सामने? कम से कम उन्होंने तय तो किया हुआ है कि ईसा किस दिन पैदा हुए। पूरे यूरोप और अमेरिका में 25 दिसंबर तय शुदा है। कोई इख्तिलाफ तो नहीं है ईसा की विलादत में उनके यहाँ। और आपके यहाँ 72 फिरके हैं और पैसा सबके पास है। मस्जिदें बनने पे पैसा खर्च हो रहा है, किताबें छपने पर, एक दूसरे को काफिर कहने में पैसा खर्च हो रहा है। पैगंबर पे कोई काम नहीं हो रहा। क्या पैगंबर महशर में ये पूछेंगे नहीं मुसलमानों से कि मेरी विलादत की तारीख क्यों भूल गए और वफात की तारीख क्यों भूल गए? अब पता नहीं मुसलमान क्या जवाब देंगे। मेरे समझ में जो बात आई है वो इतनी आई है कि एक साहब थे यहीं मुल्तान में, बहुत अमीर आदमी थे, बहुत ही दौलतमंद, बड़े उनके आम के बागात भी थे, खेत भी थे, जमीनें थी, बैंक बैलेंस था, 2 बेटे थे, दोनों बाहर थे, अमेरिका में थे शायद। जब उनका इंतकाल हुआ खबर गई, दोनों आ गए। बड़ा बेटा तो एयरपोर्ट से उतरते ही सीधे बैंक चला गया। उसने कहा भाई कितना है अब्बा का पैसा बैंक में? छोटा बेटा सीधे घर गया। छोटे भाई ने जाके कहा भाई अब्बा की कब्र कहाँ बनेगी, गुस्ल कैसे दिया जाएगा? अमीर थे हमारे अब्बा, कफन भी अच्छा होना चाहिए, जनाजा जरा धूम से उठे, लोगों को इत्तिला करो, अब्बा के दोस्तों को इत्तिला करो, सब आ जाएं, अजीज रिश्तेदार जमा हो जाएं, कब्र अच्छी जगह हो ताकि बाद में कोई मकबरा भी बन जाए। बेटा दफनो कफन में लग गया, बड़ा भाई बैंक गया। पता चला बड़े बागात हैं, उधर लाहौर रोड पर, उधर खानेवाल की तरफ, उधर भावलपुर की तरफ। जीप लेके उधर चले गए, कहीं बाग पे कब्जा ना हो जाए, बाग अपने कब्जे में कर लो, अब्बा का बाग कब्जे में कर लो, खेत भी सारे कब्जे में कर लो। उसके बाद सारे काम करके वो अमेरिका वापस चले गए। छोटे भाई ने दफन कर दिया, कब्र बना दी। एक 25 बरस के बाद कुछ रिसर्च करने वाले आए, दोनों भाइयों से मिले, बड़े भाई से मिले, कहने लगे आपके अब्बा किस दिन मरे थे? कहने हमको तो नहीं मालूम। दिन कौन सा था? कहने हमको नहीं मालूम। महीना कौन सा था? कहने हमको नहीं मालूम। हम तो आए थे, सभी हिसाब किताब करके अमेरिका वापस चले गए थे। इतना तो टाइम हमारे पास था नहीं कि हम सोयम करवाते, 40वां करवाते, बरसी करवाते। फिर वो छोटे भाई के पास गए, उनका भाई आप बताइए, हम सवाने हयात उनकी लिख रहे हैं, किस महीने में मरे? कहने लगे ये महीना था। किस तारीख को वफात हुई? ये तारीख थी। दिन कौन सा था? ये दिन था। बस यही है मोहम्मद की वफात और विलादत की कहानी। जो दफन में था उसे मालूम है कब वफात हुई। और जो हुकूमत और अमारत के चक्कर में लग गया, उसको क्या पता कि किसने गुस्ल दिया, किसने नमाज जनाजा पढ़ाई, किसने दफन किया, 30वें दिन क्या हुआ, 40वें दिन क्या हुआ। वो तो भाग लेके बैठ गए बस। वो तो बैतुल माल पे कब्जा करके बैठ। उन्हें इन बातों से क्या दिलचस्पी, इसलिए आज तक दिलचस्पी नहीं। जिसको तारीख याद है वही तो वफात के दिन बैठेगा, वही तो विलादत के दिन बैठेगा। अब आके पूछो तो छोटे भाई से कि रावी आप तन्हा हैं या कोई और, तो छोटा ही भाई बताएगा कि सिर्फ वफात नहीं,
پوری زندگی میں ہم ابا کے ساتھ رہے، آپ لائف کا کون سا گوشہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو شاید مورخ کہے کہ بھئی آپ کہ ابا جب پیدا ہوئے تھے تب تو آپ نہیں تھے، تو آپ ولادت کیسے بتائیں گے؟ تو چھوٹا بھائی کہے گا ہم نے اپنے دادا سے جو تاریخ سنی ہے وہی بتائیں گے۔ کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں آپ، مجلس سمجھ نہیں رہے ہیں، ہمیں تو پیغمبر پہ گفتگو کرنی ہے۔ آپ اس چکر میں کہ مولا علی ہوگا، آج نہیں مولا علی، ابھی کر چکا میں حویلی نوری شام میں علی بی بی پہ بھی تقریر ہوئی، علی پہ بھی ہوئی، اب موضوع یہاں رہنے دیجیے۔ معلوم ہے پیغمبر کے موضوع پہ آپ کے منہ بھائی سنیوں کے منہ بھی اتر جاتے ہیں، شیعوں کے بھی منہ اتر جاتے ہیں، پھر کس مجمع میں جا کے میں اپنے نبی کا ذکر کروں؟ کہاں کروں جا کے؟ کہاں کروں؟ بات کو سمجھ رہے نا کہ بھائی دادا سے سنا تھا، ہاں اگر دادا سے سنا تھا تو پھر صحیح ہے، دادا سے اگر آپ نے سنا تھا تو اس سے مستند راوی کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی فرقہ دعویٰ کر سکتا ہے یہ کہ ہمارے جتنے مورخ ہیں وہ محمد کی ولادت کی صحیح تاریخ بتا دیں گے، ظہور پیغمبر کی صحیح تاریخ بتا سکتے ہیں؟ راوی کون کون ہے بھئی؟ راوی ابو ہریرہ ہیں، راوی انس بن مالک ہیں، راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ 7 ہجری میں ابو ہریرہ ہے، ان کو کیا پتہ پیغمبر کب پیدا ہوا؟ انس بن مالک نے تو کلمہ بہت دیر میں پڑھا، ان کو کیا معلوم محمد کب پیدا ہوا؟ ارے بی بی تو شادی ہی ان کی ہجرت کے بعد ہوئی ہے، وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب حضور پیدا ہوئے، تو وہ تو بہت چھوٹی سی تھیں، ان کو کیا پتہ پیغمبر کب پیدا ہوئے؟ عبداللہ ابن مسعود نے جب کلمہ پڑھا تو جانا کہ یہ محمد، ان کو کیا پتہ کہ کب پیدا ہوئے؟ ایسے راویوں سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں محمد کب پیدا ہوئے؟ تاریخ کیا تھی، مہینہ کیا تھا، سن کیا تھا، دن کیا تھا، ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ تو پوچھئے ہم سے کہ پھر کس سے پوچھیں؟ پوچھئے تو ہم سے، پھر ہم بتائیں کہ کس سے پوچھئے۔ بھئی یہ سوال کیوں نہیں آپ ہم سے کرتے؟ فدق پہ سوال، خلافت پہ سوال، علی ولی اللہ پہ سوال، شیعوں سے یہ پوچھو کہ نبی کب پیدا ہوئے۔ ہر آفس کا موضوع یہ ہو، ہر کالج کا موضوع یہ ہو، ہر اسکول کا موضوع یہ ہو، جو شیعہ ملے اس سے پکڑ کے پوچھو، بڑے سگے بنتے ہو محمد کے، یہ تو بتا دو پیدا کب ہوئے، صحیح تاریخ بتاؤ، صحیح مہینہ بتاؤ۔ ہاں پہلے یہ تو بتا دیجئے کہ ولادت کی تاریخ کھو کہاں گئی اور وفات کی تاریخ کیسے کھو گئی؟ پہلے اس پہ تو بات ہو جائے، یہ دونوں تاریخیں غائب کیسے ہو گئیں؟ یہ بھی تو پتہ چل جائے یہ غائب کیسے ہو گئیں، یہ راوی نے کہاں کھا لیں دونوں تاریخیں اور کیوں کھا گیا؟ اس لیے کہ پیغمبر کی حیات کو سمجھنے کے لیے 3 سورس ہیں اسلام کے پاس، 3 سورس، چوتھا نہیں ہے۔ ایک سورس یہ ہے کہ غلام اور کنیز بتائیں، جتنے غلام تھے سرکار کے رات و دن سرکار کے عادات و اطوار دیکھ رہے تھے، کنیزیں دیکھ رہی تھیں اور غلام دیکھ رہے تھے۔ غلام سے اچھا راوی نہیں ہوتا، کنیز سے اچھا راوی نہیں ہوتا۔ ایک سورس ہے غلاموں اور کنیزوں سے پوچھئے، دوسرا سورس ہے اصحاب سے پوچھئے، دوستوں سے، اور تیسرا سورس ہے خاندان والوں سے پوچھئے۔ 3 سورس ہیں۔ اب 3 میں کون سا سورس کامل ہے اور کتنے ناقص ہیں، یہ ہم چیکنگ کیے لیتے ہیں سامنے۔ اگر ہم نے غلاموں سے کہا کہ محمد کی لائف سمجھا دو تو غلام کہیں گے جو باہر دیکھا وہ بتائیں گے، نماز کیسے پڑھتے تھے، جنگ کیسے ہوئی، باہر کیا کہا، ہم گھر میں تو جاتے نہیں تھے، ہمیں کیا معلوم کہ گھر میں کیا ہوتا تھا۔ ناقص ہو گیا نا معاملہ۔
کنیزوں سے پوچھا، انہوں نے کہا گھر میں جو ہوتا تھا وہ پوچھ لیجئے، باہر کا ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ ہمیں منع تھا کہ گھر سے نہ نکلو، اے نبی کی گھر کی عورتوں باہر نہ نکلنا، اس لیے ہم باہر نکلے نہیں، ہمیں کیا پتا۔ وہ بھی ناقص، یہ بھی ناقص۔ اصحاب سے کہا آپ بتائیے لائف محمد کیا ہے، پوچھ لیجئے، جب سے کلمہ پڑھا ہے تب سے بتا دیں گے باہر کیا ہوا، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، صلح حدیبیہ میں، فتح مکہ میں، تو پوچھ لیجئے۔ اس میں بھی بس مسئلہ یہ ہے کہ دفن و کفن میں ہم نہیں تھے، اب وہ ہم کیا آپ کو بتائیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہوا، گنبد خضرا تو ہے ہی ہے۔ لیکن گھر کا ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ اندر کیسے کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، بیٹھتے تھے، کیا باتیں کرتے تھے، وہ ہمیں نہیں معلوم۔ اب آل محمد کے در پہ آئے، آل محمد سے پوچھا، آل محمد نے کہا پوچھو، گھر میں بھی ہم ہی ہیں، باہر بھی ہم ہی ہیں۔ جو کامل سوچ ہے مسلمان اس سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ اس کے معنی مسلمانوں کو ہر ناقص چیز پسند ہے، ناقص چیزیں پسند کرتے ہیں، اس لیے اصحاب سے پوچھ رہے ہیں، غلاموں سے پوچھ رہے ہیں، راویوں سے پوچھ رہے ہیں۔ آل محمد جو گھر میں بھی دیکھ رہے ہیں لائف محمد اور باہر بھی دیکھ رہے ہیں، ان سے نہیں پوچھنا۔ ہم کیوں ناقص سوچ کو استعمال کریں؟ ہمیشہ انسان کو کامل چیز پسند کرنا چاہیے۔ ہم آئے آل محمد کے پاس، ہم نے کہا آپ بتائیے پیغمبر کب پیدا ہوئے تھے؟ کہا جو اس وقت ولادت کی وقت راوی موجود تھا اس سے پوچھ لو، وہ بتا دے گا۔ کون ہے راوی؟ علی نے کہا ابو طالب۔ ابو طالب راوی، اور ابو طالب نے ولادت کی تاریخ لکھوا بھی دی۔ لکھوانے کے کچھ طریقے ہوا کرتے ہیں، عرب ہاتھی اور یہ اور وہ کرتے تھے، تو بنی ہاشم کا بھی کوئی طریقہ تھا۔ ظہور رسالت ہوا، آمنہ کی گود میں چاند اترا، پہلی بار حجرے سے جو نکلا، آمنہ کے حجرے سے جو پہلی ہستی نکلی وہ تھی فاطمہ بنت اسد، اور سیدھے آئیں ابو طالب کے پاس۔ مورخ نے کہا کہ اس وقت فاطمہ بنت اسد کے چہرے پر ایسی مسرت تھی کہ چہرہ سرخ تھا، اور دوڑ کر ایک آواز دی کہ میرے والی، میرے وارث، میرے سرتاج، اللہ مبارک کرے، اللہ مبارک کرے، اللہ نے آمنہ کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد کی طرف دیکھا اور کہا فاطمہ بنت اسد تمہارے چہرے کی سرخی یہ بتا رہی ہے، تمہارے چہرے کی سرخی یہ بتا رہی ہے کہ آج سے پورے 30 برس کے بعد اللہ تمہیں بھی ایک ایسا ہی بیٹا دے گا۔ پورے دیکھیں لفظ کیا ہے ابو طالب کے، پورے 30 برس کے بعد اللہ تمہیں بھی ایک ایسا ہی چاند سا بیٹا دے گا۔ ولادت محمد ابو طالب نے تاریخ میں لکھوا دی، اس لیے کہ علی کی ولادت کے سن، تاریخ اور دن پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 13 رجب 30 عام الفیل جمعے کے دن علی پیدا ہوئے کعبے میں، اس لیے کہ ولادت اللہ کے گھر میں تھی، اس لیے تاریخ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ جتنے بھی فرقے بننے والے تھے سب پہلے کافر تھے، سب نے یہ دیکھا کہ علی پیدا ہوئے کعبے میں 13 رجب 30 عام الفیل، سن بھی ہے، تاریخ بھی ہے، دن بھی ہے۔ ابو طالب نے کہا آج سے پورے 30 سال کے بعد محمد جس دن پیدا ہوئے اس دن سے 30 سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوگا۔
کچھ بھی نہیں سمجھے آپ، جانے کیسے مجلس آپ سنتے ہیں اور میں کیسے سمجھاؤں؟ کیا کہا ابو طالب نے؟ پورے 30 سال کے بعد تمہارے یہاں، پورے لفظ پورے کو سمجھیے، یعنی جس دن آج محمد پیدا ہوئے ہیں، آج سے جب 30 سال پورے ہوں گے اسی دن ایک بچہ تمہارے یہاں ہوگا، اس کا نام علی ہوگا۔ 30 سال پورے ہوئے 13 رجب جمعے کے دن، 30 عام الفیل، پہلے عام الفیل کو محمد، 30 کو علی، 30 سال پورے ہوئے کہ نہیں؟ اب کیلنڈر بنانا کیا مشکل ہے، 13 رجب، 30 عام الفیل، جمعے کے دن سے پیچھے چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، پہلے عام الفیل پہ رک جاؤ، جس مہینے کی تاریخ پر 30 سال پورے ہو جائے اسی دن محمد پیدا ہوئے۔ کر لو نا ریسرچ، جو مہینہ ہو جائے۔ اچھا اب سمجھ میں آئی بات، راوی موجود تھا محمد کی ولادت کا، موجود تھا نا؟ تاریخ کیوں نہیں ملی مسلمانوں کو؟ اس لیے کہ اس کو تو کافر کہنا تھا۔ اور اب وفات کی تاریخ کس سے پوچھیں؟ ابو طالب کے بیٹے سے پوچھو، جس نے دفن کیا، جس نے قبر بنائی، وہی بتائے گا دن کیا تھا، تاریخ کیا تھی۔ ولادت کی تاریخ مسلمانوں نے کھوئی ابو طالب کے ایمان سے انکار کر کے، وفات کی تاریخ کھوئی حق علی سے انکار کر کے۔ یہ ہے کل کہانی ولادت اور وفات کی۔ آج ایمان ابو طالب کو مان لو، ولادت کی تاریخ مل جائے گی، حق علی کو مان لو، وفات کی تاریخ مل جائے گی۔ آج مان لو، اس لیے کہ ابو طالب راوی ہیں یا علی راوی؟ ولادت کے راوی ابو طالب، وفات کے راوی علی۔ کوئی راوی نہیں ہے اور کوئی صحیح نہیں بتائے گا، اس لیے کہ دستور یہ تھا کہ وفات کی تاریخ کو چھپاؤ، جب تک خلیفہ وقت نہ بن جائے کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے باہر چھپایا گیا۔ حقیقت یہ ہے جب اعلان ہوا تب لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی کی وفات ہو گئی، اور پتہ کب چلا مسلمانوں کو؟ 12 دن کے بعد، وفات رسول کے 12ویں دن مجلس سے اعلان ہوا کہ جانشین نبی کا اعلان یہ ہے۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ جانشین اس کے معنی نبی نہ رہے، کہاں ان کی وفات ہو گئی۔ کہ آج دن کیا ہے، تاریخ کیا ہے؟ کہ 12 ربیع الاول، کہ آج پتہ چلا وفات کا، 12 وفات۔ جلوس کس بات کا ہے، ولادت کا یا وفات کا؟ نہیں، خلافت کا۔ ان جلوسوں کا نبی سے کیا تعلق ہے؟ خلافت کا جلوس۔ اگر نہیں ہے تو آپ میری بات کو غلط کر دیں سارے مسلمان، اور کہیں کہ ہم ولادت منائیں گے اور وفات منائیں گے۔ اور اگر آپ کو نہیں منانا تو جو منا رہا ہو اس کے ساتھ مل جائیے، آپ کو منانا ہی نہیں، آپ کو نہیں منانا۔ میرے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ جنازہ نہیں اٹھا تو اٹھ رہا ہے، آپ بھی اٹھائیے۔ جب نہیں اٹھایا تو آپ کیوں اٹھا؟ یہ ضد کی بات ہے، بلکہ یہ کہیے تب نہیں اٹھایا تھا اب اٹھا لیں، تو نبی سے دلچسپی ہو جب نا۔
جب نبی سے دلچسپی ہو جب نا، ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، یہ ہونا تھا، ایسا ہی ہونا تھا، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہونا تھا، یہ ہونا تھا، یہ ہونا تھا، یہ ہونا تھا۔